أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین. سورۃ الاعلیٰ بہت ہی امیزنگ سورہ ہے اور یہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. ون آف دا مسبحات ہے یہ. دس واز ون آف دا موسٹ بلوڈ سورہز ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت سی مسبحات آپ دیکھیں گے، سورۃ الحدید، الحشر، الصف، جمعہ، تغابن، ٹھیک ہے. اس میں کچھ میں جو ہے وہ پرفیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جو سبحان اللہ ہے یا یسبح للہ ہے، اور پھر اس طرح کی مختلف ٹینسز میں سبحان کا جو ورڈ آیا ہے، سبحہ، جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور پیورٹی بیان کرنا ہے، اس سے وہ سورہ شروع ہوتی ہے، تو اس کو مسبحات کہتے ہیں. اور یہ جو سورہ ہے، اس کے بعد جو سجدے کے اندر ہم تسبیح کرتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سورۃ اعلیٰ، اور اس سے میچنگ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ شروع ہوا تھا. یعنی سجدے کے اندر یہ پڑھنا شروع ہو گئے تھے. پھر نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، گلوری glorify the name of your Lord، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے. اب اس میں جو ہے وہ کئی جگہ آپ کو بھی ساتھ میں نظر آتا ہے، سبح بسم ربی، یعنی آپ تسبیح کریں ساتھ اپنے رب کی. لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا ہے، سبح اسم، کہ آپ تسبیح اپنے رب کے نام کی کریں، یعنی آپ کے رب کے نام کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کوئی جو ہے یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کیا جا رہا ہو، اور کوئی جو ہے کہنے کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام کو گلوریفائی، سبح اسم، اللہ کے نام کو گلوریفائی، جو کون ہے، ربکا، آپ کا رب، الاعلیٰ، بہت زیادہ بلند. اچھا، یہاں پر ڈکلیئرنگ پرفیکشن جو ہے، یا مین کہ ڈکلیئرنگ نیم آف اللہ، اس کی پرفیکشن اللہ کے نام کی، اور یہ ایک طرح سے کس چیز کی طرف ہنٹ کرا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے. جب ہم کیا کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، جب ہم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کے نام کو گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. کئی دفعہ کئی لوگوں نے یہ سوال مجھے یاد ہے مجھ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا حال پتہ ہے، تو اگر ہم دل میں ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو shouldn't it be enough، کیا ہمیں زبان سے کہنا ضروری ہے؟ تو ہاں ضروری ہے یہ بولنا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات جو ہے وہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، تاکہ ہماری زبان ٹیسٹیفائی کرے اور ان ورڈز کو ادا کریں. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے وہ ایک بہت ہائی فارم آف عبادہ ہے، ذکر آف اللہ. ٹھیک. اب یہاں پر ربک کہا ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں یا اللہ کو گلوریفائی کریں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رب کا ورڈ یوز کیا ہے، اور وہ آپ کا رب، یعنی آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے اس کو. اور رب جو ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، خالق، مالک اور مدبر، کریٹر، اونر اینڈ مدبر، ون ہو پلانز اینڈ ایکسیکیوٹس آل ایونٹس اینڈ پرووائڈس اینڈ سسٹینز ڈیلی. تو اب مزے کی بات آپ یہ دیکھیے کہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے اگلی 2 آیات کے اندر کام بتائے ہوئے ہیں، الذی خلق کا، وہ جو کریٹ کرتا ہے، فسوا، اور پھر پروپورشن کرتا ہے، یعنی اس کو بالکل ٹھیک سے لگا دیتا ہے، ہر چیز کو صحیح جوڑتا ہے. والذی قدر، اور the one who measures یا measured، جس نے صحیح سے تقدیر سیٹ کی، یعنی اس کو پراپرلی جو ہے وہ پلاننگ اور ساری چیز کر کے ایگزیکیوشن کی، فہدا، اور پھر گائیڈ کر دیا، یعنی ہر ایک کو بتایا کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو یہ ساری جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر پوری اتر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز، ایوری سنگل کریشن، پیچھے آپ نے انسان کی کریشن کے بارے میں پڑھا تھا، الذی خلقہ کا، ہے نا، اور اس میں کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، من ماء دافق،
ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا تھا، وہ بتایا تھا، ہے نا. اور یہاں پر ہر قسم کی تخلیق کے بارے میں، ایوری سنگل کریشن، آل دا میٹرز آف دا کریشن، واٹ اٹ ول ایٹ، ویئر اٹ ول لیو، ویئر اٹ ول کم ان ٹو بینگ، وین اٹ ول کم ان ٹو بینگ. کوئی کریشن ہو سکتی ہے جو کب سے شروع میں جیسے ڈائناسورس تھے، تو ان کے ساتھ اس کی تقدیر میں کیا تھا، کب انہوں نے ختم ہو جانا ہے، ایکسٹنکٹ ہو جانا ہے. پھر کسی بھی کریشن کی تقدیر میں یہ بھی ہے کہ کب اس نے دنیا کے اوپر پہلا قدم رکھنا ہے، کب سے اس نے کس جگہ پہ رہنا شروع کرنا ہے نا. سو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پلان کی، اینڈ نو ادر لارڈ کین کریٹ. جتنے بھی فالس لارڈز ہیں، جھوٹے خدائی کے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم خدا ہیں، جیسے فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو ایک چیز جو وہ نہیں کر سکتا، وہ کیا نہیں کر سکتا، کریٹ نہیں کر سکتا، ہے نا. دس از سم تھنگ کہ وہ نہیں کر سکتا. تو یہ جو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہ اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کیوں کیا جائے، کیونکہ اس نے کیا کیا، خلقہ، کریٹ کیا. ہی از دا کریٹر، ہی از دا الٹیمیٹ یونیک کریٹر، دا اونلی کریٹر. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے اس کی پرفیکشن ڈکلیئر کرنی ہے اور اس کو اکنالج کرنا ہے، گلوریفائی کرنا ہے. صحیح. اور کس کو کریٹ کیا، آل دا کریشن، انسان سمیت آل دا کریشن. آپ سوچیں نا جن کیسے کریٹ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، فلاورز، اینیملز میں کیٹس اینڈ ڈاگس ایک طرح کی کریشن ہے، پھر جرافس اینڈ رائنوسرس، ایلیفنٹس، یہ کس طرح کی کریشن. پھر اینٹس. اب اینٹس کو کس نے سکھایا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے یہ دیکھیں یہ برج جس طرح بناتی ہیں، یہ کس نے، اللہ تعالیٰ نے کیسے سکھایا ہوگا اینٹس کو. اور پھر کس طریقے سے آپ نے اپنی جو ہے وہ فوڈ، مختلف موسموں میں کس طرح سے آپ نے فوڈ کلیکٹ کرنا ہے. اور پھر گھر بنانا کیسے سکھایا، کہ اتنے بڑے بڑے، اتنے ہیوج گھر زمین کے نیچے ان کے ہوتے ہیں، اور کئی تو آپ کو پتہ ہے مائلز پہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے اتنے بڑے گھر ہیں. ہاؤ ڈو دے ڈگ دس. اور اس کے اندر الگ الگ چیمبرز ہوتے ہیں. اور پھر ہنی بیز. اور آپ کو پتہ ہے یہ دو جو میں نے آپ کو کریشن بتائی ہیں، یعنی چونٹی اور ہنی بی، ان کے نام پہ تو سورج بھی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. پھر ناٹ جسٹ دس، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمیونیکیٹ کرنا سکھایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے رہنمائی کی وہ بھی بتایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ بھئی تم اللہ کے پاتھ پہ اس طرح چلو. یہ سورہ نحل کے اندر ہے. پھر کیسے جو ہے وہ، یہ دیکھیے یہ بیسٹ پاسبل طریقے میں اس کا ہائیو بنانا، پھر اس کے اندر اس طریقے سے شہد اسٹور کرنا کہ وہ پیور ترین حالت میں رہے، پھر اس کے اوپر یوں ویکس لگا دینا کہ تاکہ اندر کوئی امپیورٹی نہ جائے. اب آپ دیکھیں یہ سارا اوپن ایئر میں ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی بال، کوئی امپیورٹی، کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہوتا. شہد کے اندر پیور بنتا ہے یہ. اور پھر کیسے نیکٹر چوسنا ہے، کیسے بنانا ہے. تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف مائلز یہ ٹریول کرتی ہیں بیز ایک چمچہ شہد بنانے کے لیے. پوری زندگی کھپی رہتی ہیں. اینڈ دیز creatures know how to make their homes, how to manufacture these things. یعنی ہنی مینوفیکچر کرنا ان کو پتہ ہے کیسے مینوفیکچر کرنا ہے. کون بتاتا ہے؟ والذی قدر فہدی. اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پیدا کیا، اور بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ان نون سی چیز تھی، اس کی نہ کوئی شکل گیس کر سکتا تھا کہ کیسی ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے. اور بالکل جیسے چوئنگ گم ہوتی ہے نا جب چو کر کے ہم پھینک دیتے ہیں، اس طرح کی چیز سے وہ قرآن میں ڈسکرپشن آئی ہے کہ وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور پھر کمز انٹو بینگ. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جب زینب when you were born نا، تو میرے لیے تو ایک ایسا وہ تھا، مجھے جب پریشانی ہوتی تھی میں کہتی تھی پتہ نہیں یہ اتنی چھوٹی سی بیبی ہاؤ ول دس دس بینگ نو ہاؤ ٹو رائٹ اینڈ ریڈ، کیسے ہوگا یہ، ہاؤ از اٹ پاسبل. تو یہ ایک میریکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک بچے کو چلنا پھرنا ریڈ کرنا سکھا دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف لے کے آتے ہیں اور گائیڈنس کی طرف لے کے آتے ہیں، اور اس کو سکھاتے ہیں کہ کیسے اس نے سارے کام کرنے ہیں، کیسے اس نے آگے جو ہے وہ لوگوں کو سنبھالنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنی ہے. یعنی اس گائیڈنس سے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کس طرح وہ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. تو اگلی چیز والذی، اور وہ ذات، اور یہ اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن ہی چل رہی ہے
اخرج المرعى، جو پیسچرز نکالتا ہے. مرعى جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ جو اگتی ہے زمین سے، اور یہ گرینری ہوتی ہے کہ جو کچھ کھاتے ہیں اینیملز، رائٹ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور پھر اس کو غثا کر دیں. غثا جو ہے ڈنگ ویسٹ جو کمپوسٹ ہوتا ہے یا اکٹھے پائل اپ ہوا ہوا، تو یہ دو طرح کے چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے. یا تو یہ کہ یہ ویسٹ کے لیے، یا پھر یہ کہ یہ جو بشیز اور ساری چیزیں یا پتوں کو اکٹھے اوپر ڈمپ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی غثا کہتے ہیں. اور احوا کہتے ہیں ڈارک. تو احوا جو ہے وہ روٹن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، کوئی چیز سڑ رہی ہو، اور میچور ہو جانا کسی چیز کی میچورٹی، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے پتا نیا نیا نکلتا ہے تو لائٹ گرین ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ ڈارکنیس کی طرف ہوتا ہے، تو میچورٹی کو شو کرتا ہے احوا. تو سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے تھرو اس کے دو میننگ سوچ سکتے ہیں کہ مرعا جو ہے وہ اس کو نکال کے اس کو کیا کر دیتے ہیں، میچورٹی پہ لے آتے ہیں، یا پھر وہ ایونچولی راٹ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. تو بیسٹ آف دس لائف اینڈ دین دا ورسٹ آف اٹ بوتھ آر مینشنڈ. صحیح ہے. میچورنگ آف واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز کریٹڈ، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے کریٹ کرتے ہیں اور پھر وہ میچورٹی کی طرف چلی جاتی ہے، جیسے اس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد فوراً یہ کیوں کہا سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ آپ ریسائٹ کریں، وی ول میک یو ریسائٹ، یو ول ناٹ فرگیٹ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب آپ پہ قرآن آتا تھا تو جلدی جلدی ریسائٹ کرتے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، جلدی جلدی سے کہیں مجھے بھول نہ جاؤ. اور ان کے اوپر بہت پریشر ہوتا تھا، یہ ہیوج رسپانسبلٹی ہوتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فوکس آن مور امپورٹنٹ تھنگس، یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں کہ آپ کو میمورائز کرانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو آپ کو ریویلیشن دی جا رہی ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو گائیڈ کیا نا، پہلے کریٹ کیا، خلقک فسواک فعدلک، ہے نا، ہر چیز کو گائیڈ کیا اور اس کو پروپورشنیٹ بنایا، اور پھر ہدایت دی، اور پھر پیچھے پیسچرز کے بارے میں آیا کہ ان کو کریٹ کیا اور پھر ان کو میچور کیا. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یو شیل آلسو فلفل یور مشن اینڈ میچور ان دس. یعنی ابھی تو نیا نیا ہے، آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے یاد کرنا، آپ کے لیے یہ بالکل ایک نئی چیز ہے، آپ کو بہت جب وہی آتی ہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا اس کو لینا. اور یہ جو آیت ہے یہ کیا شو کر رہی ہے کہ بالکل جس طریقے سے ایک کریشن جو آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کیسے زندگی گزارے گی اس دنیا میں، کہاں سے اس کو کھانا ملے گا، کیسے اپنا نیسٹ بنائے گی، برڈ اتنی چھوٹی سی برڈ ہے، اتنا بڑا نیسٹ کیسے بنائے گی، اس کے تو اتنے شکار کرنے والے ہیں، کوئی گھس کے اس کے انڈے کھا لے، لیکن وہ the whole thing it just keeps on going, these difficult things become easy for the creation. اسی طرح سے this revelation will become easy for you، آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. The concern is being taken back from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and making his burden light. So many lessons for us to learn from this، کہ جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر ہم ٹرسٹ کر لیں تو وہ کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. آپ لوگوں نے خود اپنی لائف میں دیکھا، مشکل سے مشکل کام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو آسان کر دیتے ہیں، اور جب وہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں اتنا مشکل لگ رہا تھا، یہ تو اتنا مشکل تھا نہیں. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں اٹ بیکمز ایزی. الا ماشاء اللہ، بلانے کی بات ہوئی تھی نا، فلا تنسا الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ خود چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ بھلوا بھی سکتے ہیں، یعنی دا پاور ٹو میک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرگیٹ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی قرآن میں سے کوئی چیز بھلا دینا. یہ کون سی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ناسخ والمنسوخ. کوئی آیات جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نسخ کر دیتے تھے، ان کو مٹا دیتے تھے، میموری سے اریز کر دیتے تھے، اور کوئی نئی آیت جو اس کی جگہ آتی تھی وہ منسوخ کہلاتی تھی، جو اس کو منسوخ کرے. منسوخ وہ آیت ہوتی تھی کہ جو اریز ہو جاتی تھی، میموری سے اریز ہو جاتی تھی یا ختم کر دی جاتی تھی یا نلیفائی کر دی جاتی تھی. اور ناسخ وہ آیت ہوتی تھی کہ جو کہ اس کو نلیفائی کرتی تھی. جیسے کہ کئی ایک آیات جو تھیں قرآن میں وہ آئیں، اس ٹائم کے لیے آرڈر دیا گیا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، اور وہ جب چیز امپلیمنٹ ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نلیفائی کر دیا، یا تو اس کی جگہ کوئی چیز آئی، نئی آیت آئی، یا پھر اس کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا. ایسا بھی ہوا کہ کچھ صحابہ کرام جیسے رات کو کوئی سورت تلاوت کرنا چاہتے تھے اور ان کو وہ یاد ہی نہیں آ رہی تھی،
اور صبح جا کے انہوں نے کمپلین کی پروفیٹ سسٹم سے کہ ہم ایک سورت فلاں سورت جو ہے وہ ریسائٹ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، یاد ہی نہیں آ رہی تھی، یا آیت وہ یاد ہی نہیں آ رہی تھی. تو پروفیٹ سسٹم نے کہا ہاں کیونکہ رات کو اس کو بھلوا دیا گیا تھا، نسخ کر دیا گیا تھا. تو اور اسی طرح سے بہت سے آرڈرز، بہت سے جو احکامات تھے ان کو بھی نسخ کیا گیا، ان کو بھی کینسل آؤٹ کیا گیا. مثلاً کیسا؟ شراب کا. آپ کو پتہ ہے 3 اسٹیپس پہ گریجولی وہ امپلیمنٹ ہوا تھا. پہلے اس کے بارے میں صرف یہ کہا گیا تھا خراب چیز ہے، غلیظ چیز ہے، اس سے دور رہیں، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جائیں. اس کیس میں کیا ہوا ہے کہ وہ آیات وہیں پہ رہیں لیکن جو آرڈر تھا وہ کینسل آؤٹ کرتے گئے یہاں تک کہ لاسٹ آرڈر. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ جی دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، تو یہ نہیں ہم فالو کر سکتے آرڈر، کیونکہ یہ ہمیں سننا سے پتہ چلتا ہے، سیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آرڈر جو ہے وہ نسخ کر دیا گیا، یہ اینڈنگ ہو گئی اس آرڈر کی. اب یہ صرف آیت تلاوت کے لیے وہاں موجود ہے. دس آرڈر ول ناٹ بی امپلیمنٹڈ آن، بلکہ لاسٹ جو آرڈر ہے جس کے اندر اس کو کمپلیٹلی حرام کیا گیا ہے وہی فالو کیا جائے گا. تو الا ماشاء اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میموری سے بھی نکال دیتے ہیں پھر وہ چیزیں. کئی چیزیں وہاں رہتی ہیں لیکن کچھ تو اللہ تعالیٰ میموری سے نکال دیتے ہیں. اور پھر انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ جہر یعنی جو سامنے کلیئر چیز ہے اس کو بھی جانتے ہیں، وما یخفی اور ہڈن چیز کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. بیسکلی قرآن کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نوز ہو سنسیئر ود مائی کلام. اللہ تعالیٰ نوز کہ کون دل سے خوشی سے اس کی طرف آ رہا ہے. جہر یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو اندر ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو ہڈن ہے. یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہوتی ہیں، ہے نا ایسی بات. تو اس کے علاوہ یہ جو جہر اور یخفا کی بات ہے نا، یہ ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ اعمال بھی جانتے ہیں اور اس کے پیچھے نیت کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں. ٹھیک. اور آگے جو ہے وہ ابھی دیکھیں نماز کی بات ہوگی، صلاح کی بات ہوگی، تو وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ جب نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو سامنے اس کے ایکشنز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیسے لے رہا ہے، اور اندر سے دل کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ بھی جانتے ہیں. تو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ whoever is honest with this کلام، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر خوشی سے اس طرف آتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، بہت زبردست آیت. دس اے بیوٹیفل آیت. وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آپ کے لیے آسانی کریں گے. کس چیز کے لیے؟ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کی طرف. یعنی آسانی کا جو پاتھ ہے اس کی طرف جانا آسان کر دیں گے. کتنے مزے کی بات ہے. یعنی آسان والا پاتھ کیا ہے؟ بیسکلی صراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. ٹھیک. اس کو ایزی پاتھ کہتے ہیں. دیٹس دا ایزیسٹ آف پاتھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو رکھا. بیکاز دس از دا پاتھ دیٹ دس از گوئنگ ٹو گارنٹی یو جنہ. آپ کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. سو یہاں پہ 3 چیزیں آپ اس سے نکال سکتے ہیں. نمبر 1، the struggles of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم are guaranteed to be easy. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. دوسرا یہ کہ قرآن was made easy. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن آپ کے لیے ذکر کے لیے آسان کیا گیا ہے. اور the path to memorization is easy، کیونکہ یہاں پہ میمورائزیشن کی بھی بات ہو رہی ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ہے نا. تو اس لیے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کہ path to memorization is going to be made easy for you. ایک دفعہ اگر آپ میمورائز کرنا شروع کر دیں، جیسے سورج ابھی ہم آج کل میمورائزیشن کے لیے لگا رہے ہیں، جو یہ آپ میننگ سمجھ کے میمورائز کر لیں تو آپ کے لیے وہ بہت آسان ہو جائے گا. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور تھرڈ کہ آل دا شریعہ لاز جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آپ کو قرآن میں، ان کا ریزن کیا ہے؟ ٹو میک لائف ایزی فار یو. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یعنی قرآن پر عمل کرنے سے آپ کے لیے ایزی پاتھ کی طرف جانا آسان ہو جائے گا. اچھا یہ کیسے ہم کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جو بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، ان یہدیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، گائیڈنس دے، اس کو کیا کر دیتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اس کا چیسٹ اوپن کر دیتے ہیں. یعنی اس کو بہت آسانی لگنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بہت کمپلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے ان باتوں سے، اگری کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اکڑ کے نہیں کھڑا ہو جاتا، نہیں کو تو میں کیوں کروں،
نہیں تو میں تو نہیں. اور اس کا دل نہیں خراب ہوتا, اس کا دل نہیں بھجتا, اس کا گھبراتا نہیں ہے دل, بلکہ اس کو بہت اچھی لگتی ہیں یہ باتیں, اس کو بہت مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے اسلام کی اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر عمل کرنے میں. تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, یہ دیا ہو. جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اس نے کریٹ کیا, پھر ہدایت دی, گائیڈنس دی. تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ گائیڈنس کا راستہ, اور کس کے لیے اللہ تعالیٰ گائیڈنس کا راستہ آسان کرتے ہیں, جو چاہتا ہے, شاباش, جو خود گائیڈنس لینا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی کہا فذکر, تو ریمائنڈ کراتے رہیے, ان نفعت الذکریٰ, بے شک ذکرہ جو ہے ریمائنڈر, وہ بہت سے بینیفٹس رکھتا ہے, اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. اچھا جی, اب اس کا کیا مطلب ہے, کیونکہ یہ جو ذکر ہے نا, یہ ورڈ اگر آپ ہائی لائٹ کر لیجئے, یہ کور مشن ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارا بھی کور مشن ہے فذکر, ٹو ریمائنڈ. کیونکہ ایدر آف دا تھنگز یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے, ان ساروں کو ریمائنڈر کہا جاتا ہے. ڈوئنگ دعویٰ, یعنی ریمائنڈنگ پیپل اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ کیا ہے بیسکلی دعویٰ, کیونکہ ہم نے لوگوں کو ان کا پرومس اللہ تعالیٰ سے یاد کرانا ہے, جو پرومس تھا لستو بربکم, اور پھر ڈوئنگ ذکر آف اللہ, پھر ریسیونگ ریویلیشن, یہ بھی ذکر ہے, پھر ٹیچنگ دا کمپینینس, یہ بھی ذکر ہے, ریمائنڈرز تھے سارے. سو بینیفٹ آف اے ریمائنڈر کیا ہوتا ہے, ان نفعت ذکرہ, کسی بھی ریمائنڈر کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا اس کی مینشننگ میں, یعنی اس کو یاد کرنے میں ایک بینیفٹ ہے, بیکاز یو یور سیلف ول بینیفٹ. مثلا میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, تو مجھے سب سے بڑا اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ مجھے یاد آ جاتی ہیں چیزیں when I am memorizing the سورز. ٹھیک ہے, سو مجھے وہ سورز یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, بیکاز وہ میننگز بار بار. سو دس کلاس دیٹ وی آر ہیونگ, دس از آلسو اے ذکر, ٹھیک ہے, فارم آف ریممبرنس. تو اب خود کو ریمائنڈر کا فائدہ ہوتا ہے. نمبر 2, میکنگ این ایفرٹ ایون اف the results are not there, still benefit will come. اب میں یہ سوچوں کہ اب میں اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوں, اب ان کا تو دل جو ہے وہ اپنے گیم میں لگا ہوا ہوگا, یا انہوں نے تو سننا نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی بیٹھ گئے ہیں, they won't even do any عمل. تو یہ غلط سوچ ہے. اٹس ناٹ ٹرو دو, یس, یہ تو غلط بات ہے, لیکن اب میں یہ سوچ کے یہ تو نہیں کر سکتی کہ میں نہ کروں ریمائنڈر, یا میں یہ نہ کروں. کیوں؟ کیونکہ دا ہول تھنگ آف دس ایفرٹ, یہ جو ہم کر رہے ہیں, ہم اکٹھے مل کے بیٹھ رہے ہیں, اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے, اس کا بھی بینیفٹ ہو رہا ہے, اس کے بے تحاشا بینیفٹس ہیں. یعنی فرشتے ہیں وہ اپنے پروں سے شیڈ کر رہے ہیں, اور پھر جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر آسمان تک. اور آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ تو ایک شخص ایسے ہی جا کے بیٹھ گیا تھا, اسی طرح ذکر کی محفل چل رہی تھی, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا تھا, ایک بندہ جو تھا نا, وہ کوئی اس کا کام نہیں تھا وہاں پہ, وہ ایسے ہی جا کے بیٹھ گیا. تو جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اناؤنس کر رہے تھے نا کہ سب کو فورگیو کر دو, تو فرشتوں نے کہا وہ ایک بندہ تو وہاں پہ ویسے ہی جا کے بیٹھ گیا تھا, اس کا کوئی کام بھی نہیں تھا وہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. کیونکہ جو بینیفٹ, جو ذکرہ جو ہے نا, وہ اس کا بینیفٹ اس ایکسرسائز کا ہی بہت بینیفٹ ہو جاتا ہے, اس ایفرٹ کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے جب ہم ایفرٹ لگاتے ہیں, بیٹھتے ہیں آ کے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ, دا ایکٹیویٹی ول ہیو دس بینیفٹ. یہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ذکرہ کی, چاہے وہ دعویٰ ہو رہا ہو, چاہے ریویلیشن ریسیو پروفیٹزم کر رہے ہیں, چاہے کمپینینس کو ٹیچ کر رہے ہیں, دیٹ ایکٹیویٹی آف ذکرہ ول آلسو ہیو بینیفٹ ان اٹ. سو ریگارڈلیس ہو اینی ون از, چاہے کوئی بھی ہے, ان نفعت ذکرہ, whoever that person may be, اس کو گائیڈنس کا فائدہ ہوگا. یہ نہ سوچیں کہ جی یہ تو, اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے, لیکن کیا کہا تھا کہ شاید اس کو فائدہ ہو جائے, ہے نا. سو کوئی بھی ہو سکتا ہے, اٹ could be anyone, چاہے دیکھنے میں وہ بندہ ایول سے ایول حرکتیں کر رہا ہو اور عمل کر رہا ہو, لیکن پھر بھی ریمائنڈر ہمیشہ دینا چاہیے فرینڈز کو. میں اسی لیے ایون یایا کو کہتی ہوں, even if he's playing a game, still even that should be a point of dawah. Even at that place you can tell your friends کہ یہ کر لو, یا نماز کا ٹائم ہو گیا اور نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی سارے کیا ہیں, ذکرہ کے فارمز ہیں. ڈونٹ تھنک کہ جی میں تو اس کو بتاؤں گی تو میرا عزت کم ہو جائے گی, یا اس نے کون سی بات سننی ہے. نو, ریمائنڈرز آلویز بینیفٹ. سو کیپ آن ریمائنڈنگ. جب آپ لوگ بہت چھوٹے ہوتے تھے نا, تو میں پتہ کیا کہتی تھی, میں آپ لوگوں کو کوئی بات بتا دیتی تھی, جیسے مثلاً غیبت کے بارے میں یا فضول خرچی کے بارے میں, تو اس کا مجھے سب سے زیادہ پتہ کیا فائدہ ہوتا تھا, کہ اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل رہی ہوتی تھی تو آپ لوگ مجھے ریمائنڈ کرا دیتے, اینڈ یوز ٹو ٹیل یو کہ یو ہیو ٹو ٹیل می اباؤٹ اٹ. تو اس کا کیا فائدہ ہوتا تھا, سب سے بڑا مجھے خود فائدہ ہوتا تھا. سو دس ایکٹیویٹی ہیلپس.
of giving reminders. ٹھیک ہے. فذکر ان نفعت الذکری سیذکروا، تو ان قریب وہ ضرور ذکر یا ریممبرنس لے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ صحیح ہو جائے گا، اپنے آپ کو صحیح کر لے گا. کون؟ من یخشا، جو اللہ تعالیٰ سے فیئر رکھتا ہوگا، جس کو اس کا ڈر آئے گا، خوف آئے گا، جس میں ذرا سے بھی ایفرٹ ہوگی ریمائنڈر کو لینے کی، تو اس کو یہ جو لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے اس کے اندر آ جائے گا. اور یہ دیکھیں ون ہو گیٹ اسکیئرڈ اباؤٹ دیئر ڈیسٹینی، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اگر میں جہنم میں اینڈ اپ ہو گیا تو کیا ہوگا میرے ساتھ، واٹ ول ہیپن. تو جیسے یہ تھاٹ آئے گی نا، یا میں قبر میں کیا جواب دوں گا، واٹس گوئنگ ٹو ہیپن، تو اس کو ضرور ضرور جو ہے وہ قرآن کی طرف پلٹ آئے گا اور وہ وے بیک لے لے گا. بس یہ ایک چھوٹی سی فیلنگ اور اس فیئر کی بات ہے کہ بندہ خود خوف کھائے. دیکھو جیسے ہمیں فیئر ہوتا ہے نا چور ڈاکو کے آنے کا، تو ہم گھروں کو لاک کرتے ہیں نا، میجرز لیتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر ہمیں فیئر ہوگا نا کسی بھی کام کے غلط کانسیکوینس کا، تو ہم اس کام کو کے بارے میں ریمائنڈر لیں گے ضرور، چینج کریں گے اپنا وے آف لائف. اور پھر وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، شقا کیا ہے؟ یہ سین غلط سے شین تھا یہاں پہ. ڈزنٹ ہیو دا گڈ فارچون. یہ تجنبها جنب جو ہے وہ سائڈ کرنے کو کہتے ہیں، اوائڈ کرنا، سائڈ پلٹ لینا. یعنی کوئی جو ہے وہ اوائڈ کر رہا ہو، ادھر سے بھاگ کے ادھر چلا جائے، ادھر سے بھاگ کے ادھر چلا جائے، کوئی روک روک کے بتا رہا ہو، اچھا سن لیا، اچھا ٹھیک ہے، اچھا رہنے دے، اور ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا. تو یہ بیہیویئر کس کا ہوتا ہے؟ اشقا کا. اور اشقا کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس گڈ فارچون نہ ہوتا ہے. سوری، یہ گڈ ہے، غلطی سے لکھ دیا. گڈ ایڈوائس، جس کو گڈ ایڈوائس جو ہے وہ کام نہیں کرتی، کام نہیں دیتی، اس کو فائدہ نہیں دیتی. ٹھیک ہے. گڈ کاؤنسل، تو اور یہ کن کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی؟ جنہوں نے اپنے ارد گرد جو ہے وہ خراب ایول کمپنی رکھی ہوئی ہوتی ہے، جو ہر چیز پہ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، اور ویسٹفل ورڈز، یعنی کہ اچھے کام، اچھے باتیں جو ہے وہ اس کو اثر نہیں دیتی پھر، جس کی کمپنی خراب ہوتی ہے. تو یہ کون ہوتا ہے؟ یہ پھر اشقا بن جاتا ہے. سچ اے پرسن ول رن اوے فرام اے ریمائنڈر اینڈ ول ناٹ ٹیک اٹ. الذی، وہ جو یصلی النار الکبریٰ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا لے اللہ تعالیٰ پلیز. کیونکہ یہ جو رزلٹ ہے نا، دس از دا انفارچونیٹ رزلٹ آف دا ون جو اگنور کرتا ہے اور رنز اوے فرام دا ریمائنڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا، مختلف ریزنس مختلف اوقات پہ بتایا. دا فیکٹ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ بات ڈال دی تھی وعدہ الست کے ذریعے سے، تو اس کو دل میں بھی بار بار ایک چیز تھی جو کہے جا رہی تھی، کھٹکے جا رہی تھی کہ اب اب اذان ہو گئی، اب نماز کا وقت ہے. ایک چیز اندر سے کہہ رہی ہوتی ہے. پھر قرآن ہے، وہ پڑھنا ہے. آئی شوڈ ٹرائی ٹو لرن اٹ، آئی شوڈ ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، آئی شوڈ ٹرائی ٹو چینج مائی سیلف. یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب اس کو ایک بندہ مستقل اگنور کرتا جاتا ہے تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ جو بہت بڑی ہیل فائر کے اندر جلے گا. یصلا ول کیپ آن برننگ، یعنی کہ وہ برن ہو کے ختم نہیں ہو جائے گا، جل کے راکھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ جیسے کوئی فیول جل رہا ہوتا ہے. the result of the unfortunate one who will ignore and run away from the reminder of the Quran. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اور سب سے زیادہ انفارچونیٹ کیا ہیں؟ جو جتنے زیادہ انفارچونیٹ ہوں گے، جتنا زیادہ دور بھاگیں گے، اتنی ہی زیادہ بڑی ان کے لیے آگ تیار کی جائے گی. یعنی یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے النار الکبریٰ کہا گیا ہے. اور پھر اس کے اندر سب سے بڑی جو پینلٹی ہے وہ کیا ہے؟ دا پنشمنٹ، کہ they will not die there، وہ مریں گے نہیں اس میں. لا یموت فیہا، پیچھے آپ نے وہ کیا تھا نا کہ وہ صبورہ بلا رہے تھے کہ ہمیں موت دے دو، ہمیں موت دے دو، پلیز میک اس ڈائی، بٹ they will not die، they will not die. ولا یحییٰ، وہ زندہ بھی نہیں رہیں گے. اب کوئی جل رہا ہے مستقل برننگ، تو اس کو زندگی تو نہیں کہیں گے نا، اس کو لائف تو نہیں کہتے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ نان سٹاپ تکلیف والی باتیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے کہ ہمیشہ پنشمنٹ کے ساتھ ریوارڈ کا بھی ذکر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اگر آپ ہارڈ ورک کریں، آج آپ مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالیں اور انڈیور کریں، تو ایکچوئل ریلیف اور سکسیس آپ کو ملے گی. قد افلح، فلاح جو ہے وہ ایک کسان کو کہتے ہیں جو ڈیلی نان سٹاپ صبح جاتا ہے، زمین کھودتا ہے، بیج لگاتا ہے، پانی دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کی فصل ہوتی ہے. فصل کاٹنا ان اٹ سیلف بہت مشکل ہوتا ہے. اب دیکھیے پچھلے دنوں بارش ہو گئی، فصلیں کھڑی ہوئی تھیں،
وہ ساری فصلیں تباہ ہو گئیں. سو ایک انسان کا جو کانسٹنٹ اس کی زندگی ہے نا وہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. لیکن اس کے بعد جب اس کو کٹ کے وہ فصل تیار ہو جاتی ہے, گوداموں میں آ جاتی ہے, تو وہ اس کی خوشی کی سب سے بڑی ایک, آپ سے سوچے, زندگی کی ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو اس کی محنت کا پھل مل گیا. اس کو کہتے ہیں افلح, سکسیس جو آپ کی انتہا کی اسٹرگل کے بعد آپ کو ملتی ہے. تو یہ کس کو ملتی ہے؟ من تزکا, جو اپنے آپ کو خود پیوریفائی کرتا ہے. آپ دیکھیں پیچھے مسبحات میں سبحہ سے شروع ہوا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کرنا. اور گلوریفیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی کمی سے پیوریفائی کہنا کہ اللہ تعالیٰ از پیور اینڈ اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ ہیو اینی کمی, کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نیم اینڈ ایٹریبیوٹ کے اندر, ہر چیز میں پرفیکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو ایکنالج کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر ہم پرفیکشن اگنالج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو ساتھ ساتھ پیوریفائی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے رشتہ بناتا ہے, تو ساتھ ساتھ وہ خود کو بھی پیوریفائی کرتا جاتا ہے, اور ساتھ میں اپنا ایفرٹ لگانا بھی ضروری ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور پھر وہ ریممبر کرتا ہے, اگین تذکیر. اور یہ ذکر جو ہے وہ اس کا ایک مین تھیم بھی ہے اس سورہ کا. جیسے پیچھے آپ نے دیکھا تھا نا مختلف تھیمز تھیں, تو اس سورہ کی ایک تھیم بھی ریمائنڈر ہے, کہ ریمائنڈر دیے جانا اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا. ربہ فصلی اینڈ دین پرے. اچھا جی, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں کہ whoever engages in the act of looking inside, اپنے اندر خود خرابیاں تلاش کر کے ان کو صاف کرنے کی کوشش جو کرتا ہے نا, تو یہ کیا ہوتا ہے کہ finding something good inside and harvesting it. آپ جتنے بھی لوگ ہیں نا, آپ سب چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہو, آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گڈنس ڈالی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت ساری اچھائیاں ڈالی ہوئی ہیں. ہر ایک کے اندر, میں آپ کو پہلے سے بتاتی چلی آئی ہوں, کوئی اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں, کوئی بہت اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں اور گڈ پوائنٹس ہوتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو تلاش کرنا ہے, اس کو ہارویسٹ کرنا ہے. جیسے کسی چیز کو آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے, اس گڈنس کو یوز کرنا ہے. اینڈ دا رائٹ کنسرن اینڈ پرائرٹی ول برنگ سکسیس. ٹھیک ہے, جب آپ کی کنسرن صحیح ہو جاتی ہیں, آپ پرائرٹی صحیح چیز کو دینا شروع ہو جاتے ہو, چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو, وہ اس کو سکسیس ملے گی ضرور, چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیا کہا تھا, اذهب الى فرعون انه طغى, وہ سرکشی میں انتہا سے زیادہ بڑا ہے. فقل, تو اس سے کہو, هل لك الى ان تزكى, تمہارے اندر کوئی چھوٹی سی انچ آف گڈنس ہے کہ تم تزکیہ اختیار کرو. تو انسان کے اندر کوئی نہ کوئی گڈنس ہوتی ہے, تو وہ تزکیہ اختیار کرتا ہے. تو پھر کیا, وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, تو میں تمہیں ہدایت دوں گا, میں تمہیں گائیڈ کروں گا تمہارے ہی رب کی طرف, تو تم خشیت تمہارے اندر آ جائے گی. اب جہاں پہ بھی خشیت کی بات آتی ہے نا, یہ دیکھیے یہاں پر خشیت کی بات آئی ہے نا, اور ادھر ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کی بات کی. تو خشیت کے ساتھ ساتھ فیئر ہوتا ہے, اور ساتھ ہی تزکیہ ہوتا جاتا ہے, پیوریفیکیشن اندر سے ہوتی جاتی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر ہوگا اتنی ہی پیوریفیکیشن ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی کہ ٹو کلین اینڈ کلینز آور سیلوز, وی ہیو ٹو ریممبر اینڈ مینشن دا نیم آف آور کریٹر. ہمیں اپنے رب کے نام کو بار بار یاد کرنا چاہیے, تاکہ اندر سے ہمارے کلینز ہوتے رہیں, صفائی ہوتی رہے. اور رب کی بات ہوئی, پیچھے بھی رب کا نام کی بات ہوئی, یعنی ایکنالج کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ماسٹر اور ہم اللہ تعالیٰ کے سلیو ہیں. جب ہمیں یہ بات یاد آ جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سلیو ہیں, تو پھر جو ہے وہ ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں. اور جھکنے کا جو ایکٹ ہے وہ کس چیز میں ہو رہا ہوتا ہے, کس عبادت میں؟ صلاح, نماز کے اندر. فصلا, دس از دا فرسٹ ایکشن جو بندہ کرتا ہے. اور یہ صلاح جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ امی جو ہے وہ زبردستی کہہ رہی ہے نماز پڑھنا, نہیں. یہ کیوں پڑھی جاتی ہے نماز, کس لیے؟ this is what is salah? This is a proof. Yes, this is an act of submission. This is a proof. This is a practical step towards attaining tazkiyah. اپنے آپ کو, اب یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ باہر سے نماز کون پڑھ رہا ہے, اور اندر سے خیالات کس کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہیں, کون واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف اٹینشن دیے ہوئے اور پرائرٹائز کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایک شکایت کرتے ہیں, کیونکہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا تزکیہ کی اور نماز کی, عبادت کی, تو فوراً بندہ دوسرے کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں فلاں تو اس طرح نماز نہیں پڑھا تھا, فلاں تو ایسے نہیں کر رہا تھا, فلاں تو یہ برے کام کر رہا ہوتا ہے, دوسروں کی طرف اٹینشن. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں,
look at yourself first, think of yourself. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم پریفرنس دیتے ہو دنیا کی زندگی کی چیزوں کو, ورلڈلی لائف کو. دنیا کیا ہے؟ دانا سے قریب کی چیز. اور آثارا کمپیئر کرنا دو چیزوں کو اور پھر ایک چیز کو اٹھا لینا اور لے لینا, پرائرٹی دے دینا, پریفرنس دے دینا. اللہ تعالیٰ کیا شکایت کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کا حال پتہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ شکایت کر رہے ہیں ہم سے کہ تم دنیا کو پرائرٹی دے رہے ہو, یو آر گیونگ پریفرنس ٹو دس ورلڈ. ہم اگر خود دیکھیں تو یہ سچی بات ہے نا, ہم واقعی دنیا کو پریفرنس دیتے ہیں. جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتا ہے کہ اپنے جھگڑے ختم کر دو اگر, اور تم اگر صحیح راستے پہ بھی ہو, یہ پروفیسر کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر تم صحیح راستے پہ اور پھر بھی جا کے تم سوری کر لو اور کہو کوئی بات نہیں میری غلطی تھی, تو تمہیں جنت کے بیچ میں گھر ملے گا. اب آپ کو ایک پراپرٹی مل رہی ہے اور فری میں مل رہی ہے, لیکن پھر بھی ہم وہ نہیں لینا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ ہم پریفرنس نہیں دے رہے جنت کی پراپرٹی کو, دنیا کی پراپرٹی کو پریفرنس دے رہے ہیں نا. اس کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں, لیکن جنت کے لیے اگر ہم نے گھر بنانا ہے تو اس کے لیے ہم کیا خرچ کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹا سا بالکل ایک برڈ کا جو ایک بالکل فضول سا نیسٹ ہے, چھوٹا سا, اس کے جیسی مسجد, یعنی کہ آپ اتنی سی بھی مسجد بنائیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں پیلس بنا دیتے ہیں. لیکن کیا ہم واقعی ایفرٹ لگاتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر خرچ کریں اور اس کے اوپر لگائیں, انویسٹ کریں؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم پریفر کس کو کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی کو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آخرت جو ہے زیادہ اچھی ہے, زیادہ بہتر ہے, وہ ابقا اور ایور لاسٹنگ بھی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ آفرز اس فار اوے سکسیس, لیکن ہماری آئیز گلوڈ ہیں ٹو دس ورلڈ. ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے آنکھیں ہٹا کے ہم نے کس طرف اپنی آنکھوں کو لگانا ہے؟ آخرت پر, بعد میں جو آنے والی سکسیس ہے, جو ملے گی ہمیں, جس کا رزلٹ ملے گا. کیونکہ ایک تو وہ زیادہ اچھا بھی ہے اور ابقا. آپ دیکھیے جو اسمارٹ پرسن ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایٹرنل اور پرماننٹ چیز کو پریفر کرتا ہے. آپ کو تمام زندگی کے لیے کوئی کوپونز دے رہا ہے, مال آپ کو کوپونز دے رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آل یور لائف آپ اتنے کی شاپنگ جو ہے نا وہ ایوری منتھ کر سکتے ہیں, آل یور لائف لانگ. ٹھیک ہے, لیٹس سے 3000 4000 5000, آپ وہ آپٹ کریں گے یا آپ کو وہ کہے کہ 10,000 کی آج ہی شاپنگ کر لیں ایک دفعہ, ون ٹائم؟ ایک اسمارٹ بندہ کیا لے گا کہ آئی ول ایوری منتھ آئی ول ایک چیز مجھے ہوگی کہ یہ میرا ایک جو کام ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے ایک طرف ہو جائے گا. منتھلی ایکسپینسز میرے ہر مہینے کے, بجائے اس کے کہ آج ہی میں جا کے سارا کچھ لٹا دوں اپنا. ایک اسمارٹ پرسن کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ پرماننس کی طرف, ایٹرنٹی کی طرف. اور اگر دنیا کے بارے میں سوچیں تو دنیا میں تو ہمیں جو بھی کچھ مل جائے اٹس ناٹ ایٹرنل. کتنا ہی خوبصورت گھر بنانے ہوئے وی ول ناٹ لیو ان ہیئر فار ایور, ہے یا نہیں؟ تو وین وی سیکریفائی ایوری تھنگ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو, بے وقوفی کر رہے ہو. صفحاء پیچھے کہا تھا نا, منافقین بے وقوف کہتے تھے صحابہ کرام کو, کیونکہ ان کو یہ چیز اس چیز پر یقین نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ آخرت زیادہ اچھی ہے اور ایور لاسٹنگ ہے, لانگ لاسٹنگ ہے. تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پرومس کر رہا ہے یہ چیز, جو آلدو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ کا پرومس ہے اور ہم نے اس کے اوپر بلیو کرنا ہے. اور ہر ڈیل سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کیا ہے کہ تمہارے لیے یہ جو ڈیل ہے یہ صرف آج نہیں بتایا رہا میں, بلکہ پہلے بھی بتائی جا چکی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, کہ یہ پچھلے جو صحف تھے, پچھلے جو اسکرپچرز تھے ان کے اندر بھی بتائی گئی تھی ابراہیم اور موسیٰ. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ بھی ان کو ہائی ریگارڈ کرتے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں؟ کیونکہ جوز اور کرسچنز ان کو ہائی ریگارڈ کرتے تھے, ان کو مانتے تھے. سو یہ دو انبیاء کا ذکر کیوں آیا؟ تاکہ جو آڈینس ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بتا رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جا سکے کہ یہ چیز آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ دس ہیز بین دیر سنس ایجز. اٹس جسٹ دیٹ آپ لوگوں کو اب اس کے اوپر بلیو کرنا ہے. کون سی بات؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ,